منبر رسول پر تشریف فرما مقدس علماء کرام، بالخصوص ملک ہندوستان کا وہ امتی شاعر جس کا عقیدہ مدینہ شریف ہے، جس کا دل کربلا شریف ہے، جس کی پہچان بریلی شریف ہے، بڑے بھائی شاعر اسلام عامر ظفر صاحب قبلہ اور بڑے بھائی نقیب اہل سنت آصف جمالی صاحب قبلہ، صدام حسین محمودی صاحب قبلہ، خطیب ہندوستان مفتی سلیم چشتی صاحب قبلہ، دیگر علماء کرام اور پردہ نشی میری ماں اور بہنوں و جملہ حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے حضرات، سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے۔ پھر سے میں سلام کرتا ہوں، محبت سے جواب دیجیے نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، میں گزارش کروں گا یہ جگہ خالی پڑی ہوئی ہے، اگر آپ آگے تشریف لائیں گے تو سننے اور سنانے کا ماحول پیدا ہو جائے گا۔ آپ نبی سے محبت کرتے ہیں بھائی، آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ سے، آپ جو مسکرا رہے ہیں ماشاءاللہ اچھی بات ہے، سرکار کی سنت ہے مسکرانا۔ آپ ادھر آئیے بھائی، اگر آپ نبی سے محبت کرتے ہیں، ابھی آپ نے دیکھا سوشل میڈیا میں اور آپ نے اپنی محبتوں کا اظہار پیش کیا ماشاءاللہ، آپ آگے تشریف لائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جس کو جتنی محبت ہے نبی سے، جس کو جتنی محبت ہے اپنے والدین سے، اتنی بلند آواز سے درود پاک پیش کیجئے، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، میں وقت برباد نہیں کروں گا کیونکہ کثیر تعداد میں علماء کرام تشریف رکھتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، آج میں نے اپنے بیان کا عنوان جو میں نے منتخب کیا ہے، آج میں نے اپنے بیان کا جو میں نے عنوان منتخب کیا ہے وہ والدین کے اوپر ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ صرف ایک پیغام میں دینا چاہتا ہوں، سنیے، صرف نبی کی صرف جلوس محمدی نکال لینے سے دین کی تبلیغ نہیں ہو سکتی۔ میں بہت قیمتی بات بتا رہا ہوں، عظیم اپنی معتبر شخصیت تشریف رکھتے ہیں، میں شاہد بنا کہ میں بولتا ہوں، اے لوگوں، آپ نعرہ لگا لیتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صرف نعرے لگا لینے سے دین کی تبلیغ نہیں ہوگی، صرف جھنڈے لگا لینے سے دین کی تبلیغ نہیں ہوگی، بلکہ دور حاضر میں جو کمیاں ہیں اس کمیاں کو دور کر لینے سے دین کی تبلیغ ہوگی۔ توجہ ہے؟ تو دین کی تبلیغ کیسے ہوگی، انشاءاللہ میں یہ بھی بات بتاؤں گا، وقت اجازت دی۔ آج میں نے اپنے بیان کا عنوان والدین کے اوپر میں نے منتخب کیا ہے۔ اے لوگوں، یاد رکھیے گا، خدا کی قسم، اگر سچی محبت کرنے والوں کو دنیا میں دیکھنا ہو نا تو ایک کا نام ماں ہے اور دوسرے کا نام باپ ہے۔ اے لوگوں، یہ ایسی محبت کرتے ہیں کہ ان کی محبت میں کبھی دھوکہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا تھا، دل میں نفرت اور لبوں پر بد دعا ہوتی نہیں، سب خفا ہو جائے لیکن ماں خفا ہوتی نہیں۔ میں نے دیکھا ہے سفر میں روٹی ماں کے ہاتھ کی باسی ہو جاتی ہے لیکن بے مزہ ہوتی ہے۔ اور بڑے بڑے علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، انشاءاللہ مدارس کے اوپر عظیم گفتگو تقریر ہوگی انشاءاللہ۔ ناچیز کی خواہش آرزو ہے کہ والدین ہی کے اوپر گفتگو ہو جائے۔ سننا چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بتا دیں، محبت سے بول دیجئے یا رسول اللہ، اور محبت سے بولیے یا رسول اللہ۔ اے لوگوں،
خوش قسمت والے ہیں وہ لوگ جن کے سر پر ماں باپ کا سایہ ہے. ماں کی ممتا کا آنچل ہٹ جائے تو ایسا لگتا ہے دل کو تسلی دینے والا کوئی نہیں ہے. اب ذرا توجہ کیجیے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دوسروں کی عورتوں سے پرہیز کر کے پاک دامن رہو. ایسا کرنے سے تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی. سبحان اللہ. اور اپنے والدین سے حسن سلوک کرو. ایسا کرنے سے تمہارے بیٹے تمہارے ساتھ حسن سلوک کریں گے. اگرچہ ماں باپ دونوں کی اطاعت لازم ہے، لیکن جو کہ ماں نے اپنے بچے کو خون پلا کر پالا ہے اور باپ نے زر پلا کر، اس لیے ماں کی خدمت کا حق باپ کے مقابلے میں 7 گنا زیادہ ہے. اے لوگوں یاد رکھیے گا، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو لڑکا اپنے والدین کو ایک بار نظر رحمت سے دیکھے گا، صرف ایک بار نظر رحمت سے دیکھے گا، تو اللہ پاک اس کے لیے اس نظر کے بدلے ایک مقبول حج لکھتا ہے. سبحان اللہ. یہ ماں باپ کی شان ہے بھائی. میرے دوستو، پیارے آقا فرماتے ہیں تمام گناہوں میں سے اللہ جو چاہے گا بخش دے گا سوائے والدین کی نافرمانی کے، کیونکہ اللہ اس شخص کو موت سے پہلے زندگی ہی میں سزا دینے میں جلدی فرماتا ہے. کنز العمال کی حدیث میں ہے 2 کام ایسے ہیں جس کی سزا اللہ دنیا ہی میں جلد دیتا ہے، بغاوت اور والدین کی نافرمانی. فیوز الرحمان کنز العمال کی حدیث میں ہے جو شخص اپنے والدین کو ایک بار نظر رحمت سے دیکھے گا تو اللہ پاک اس کے لیے ایک مقبول حج لکھتا ہے. اب ذرا توجہ کیجیے گا، کنز العمال کی حدیث میں ہے میرے بھائی ایک شخص نے اپنے ماں کو کندھے پر سوار کر کے 7 حج کرائے، اور 7 حج کرانے کے بعد آج لوگ کہتے ہیں کہ میں نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا. میں نے ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے حضرت میں نے اپنے والدین کو میں نے مدینہ شریف لے گیا اور عمرہ کرا دیا، حج کرا دیا، لاجواب کپڑے پہنا دیا، لاجواب کھانا کھلا دیا، میں نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا. میں نے کہا بے وقوف تجھے نہیں معلوم، سن ماں باپ کی شان تجھے ہے، تو کہتا ہے کہ میں نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا. سن ایک شخص نے اپنی ماں کو کندھے پر سوار کر کے 7 حج کرائے. کتنے سارے لوگ بولے 7 حج کرائے، اور 7ویں حج پر خیال آیا کہ شاید میں نے ماں کا حق ادا کر دیا. رات میں خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے سردی سخت تھی، تو بچہ تھا ماں کے پاس سو رہا تھا، تو نے پخانہ کر دیا. تیری ماں نے اٹھ کر غریبی کی وجہ سے دوسرا بستر نہ تھا، اسی گیلے بستر پر سردی میں لیٹ گئی اور تجھ کو رات بھر اپنے سینے پر لٹائے رکھا، اور تو کہتا ہے میں نے اپنے ماں باپ کا حق ادا کر دیا. سن ایک آواز آئی، اے نادان سن، ابھی تو اس ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کر سکا. اے لوگوں تو پتا چلا کہ ماں باپ کا بہت بڑا حق ہے، اور باپ سے بھی زیادہ ماں کا حق ہے. اور یاد رکھیے گا ماں باپ کی خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کو خوش کر لیتے ہیں. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ماں باپ کی جتنی بھی خدمت کی جائے کم ہے، اس لیے شاعر نے کہا تھا آنچل میں وہ ہم کو چھپا کر خون جگر کا پلاتی ہے، خود بھوکے سو جاتی ہے، خود گیلے میں رہ کر ہم کو سوکھے میں لٹاتی ہے، اچھی نیند سلاتی ہے. ماں کے ایک احسان پہ اپنا تن من دھن قربان، کہ ماں کا ساتھ نہ چھوٹے کبھی تیری ماں نہ. یہ ماں باپ کی شان ہے. ماں باپ سے محبت کیا کریں. اور سنیں، اور کچھ لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ قبروں پر نہ جایا کرو. میرے بھائی آپ کو معلوم ہے ماں باپ جیسے زندگی میں تیرے لیے دعا کر دیتی تھی تو تجھے مل جاتا تھا، ایسے ہی اگر ماں باپ کے قبروں پہ جا کے اللہ سے مانگے گا ان کے وسیلے سے تب جلدی دعا قبول ہو. جائے کر آپ قبروں پر، بولے انشاءاللہ جائیں گے انشاءاللہ. اور سنیں آقا فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. جو فساد امت کے وقت میری سنت پر عمل کرے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. بس ختم، 2 منٹ کی بات رہ گئی، مجھے معلوم ہے. دیکھیے حضرات اللہ پاک ہم تمام کو ماں باپ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بول دیجیے. مگر میں آج بہت زیادہ خوش ہوں. اس لیے میں خوش ہوں ہمارے مخلص عزیز شاعر اسلام ادریس رضا راجستھانی نے
حضرت وہ کام کر کے بیٹھے ہیں، ادریس بھائی نے وہ کام کر کے بیٹھے ہیں جو لوگ کل تک ہی نہیں، پرسوں تک ہی نہیں، برسوں تک یاد کریں گے. سبحان اللہ، قیامت تک یاد کریں گے. آپ کہو گے کیسے؟ میں کہوں گا ایسے. اے لوگوں، ادریس رضا راجستھانی نے مستقبل کے لیے تعلیم البنات اردو ہندی پبلک اسکول یہ ادارہ قائم کر دیا جس میں ہماری ماں اور بہنوں کی عزتوں کی حفاظت ہو. سبحان اللہ، صرف دین کا کام ہو، دین کی تبلیغ ہو. اور ادریس رضا راجستھانی نے یہ اعلان کر دیا، اے دنیا والو، تم ہماری ماں اور بہنوں کی عزتوں کو لوٹنا چاہتے ہو، تم مذہب اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہو، تم مساجد اور مدارس کو مٹانا چاہتے ہو. سن، ادریس رضا نے یہ اعلان کر دیا، ڈرتا نہیں ہوں شیر سے چوکے دلے رہوں، میں بھی رسول پاک کے جنگل کا شیر ہوں. اور آگے یہ کہہ دیا کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے اور خاک ہو جائے عدو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اے لوگوں، مگر آج تکلیف ہوتی ہے، آج درد ہوتا ہے. اب میں اہل علم کی میں توجہ چاہتا ہوں. اے لوگوں، آپ دیکھتے چلے آ رہے ہو، کوئی نماز پڑھنے میں ڈر رہے ہیں، کوئی مساجد کو بنانے میں ڈر رہے ہیں، کوئی مدارس کو چلانے میں ڈر رہے ہیں. مگر بہرے ادریس رضا راجستھانی کو اللہ پاک خوب عروج بخشے، مدرسے کو قائم اور اللہ پاک عروج بخشے. اب ذرا توجہ کیجیے گا، میں اہل اسٹیج کی میں توجہ چاہتا ہوں. اے لوگوں، ابھی آپ نے دیکھا کانپور میں کوئی عاشق رسول نے آئی لو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انگلش پر لکھا، اس پر FIR کر دیا گیا. میں ان ظالموں کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ تم آئی لو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہنے پر کیس کر سکتے ہو، جیل بھیج سکتے ہو، بھیجو جیل، کرو کیس. ہم مرتے قدم تک انشاءاللہ آئی لو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے رہیں گے. ہم مرتے قدم تک آئی لو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے رہیں گے. اے لوگوں، یاد رکھیے گا، اگر کوئی نبی کی تعریف و توصیف کرتے کرتے اگر کوئی آئی لو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے کہتے جیل میں چلے جائے تو اس میں کوئی ذلت کی بات نہیں ہے. ارے جیل میں تو جانا حضرت امام زین العابدین کی سنت ہے، حضرت امام احمد بن حنبل کی سنت ہے، حضرت امام شافعی کی سنت ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت ہے. جیل میں جانا تو بزرگان دین کی سنت ہے. میرے دوستوں، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے بریلی کے تاجدار قاطع کفر و ضلالت ماہی بدعت حامی سنت مخزن علم و حکمت کنز الکرامت اعلیٰ حضرت نے ہم لوگوں کو بتا دیا ہے اور پیغام دیا ہے. کیا تبے جس پہ ہو حمایت کا بچہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اب ذرا توجہ کیجیے گا، اگر کوئی نبی کی تعریف و توصیف کرتے کرتے چاہے بنتا ہو یا بنتی ہو، اگر کوئی انسان آئی لو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے کہتے جیل میں چلے جائے اور وہاں پر انتقال ہو جائے، فوت ہو جائے، تو اس میں ذلت کی کوئی بات نہیں ہے. یہ تو حضرت امام حسین کی سنت ہے. ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں. انشاءاللہ ہمارا مذہب اسلام حق ہے اور سچا ہے. سبحان اللہ. اس لیے میرے بھائی، یہ اسلام ہے، اب مٹانے کی کوششیں کرنا کیجیے. اس لیے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، تم جتنا دباؤ گے اتنے ہی ابھرے گا. اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. آیا حق اور مٹا باطل، بے شک باطل کو مٹنا ہی ہے. انشاءاللہ بھائی کلی تو پھول کھلیں گے، زندگی باقی ہے تو انشاءاللہ پھر تقریر ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.